السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب روایت ہر دفعہ اسی سے جملہ شروع ہوتا ہے کہ حسب روایت یا حسب معمول یا ہمارے پروسیجر کے مطابق, لیکن ایسا ہی شروع ہوتا ہے بھائی. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ سیپریشن آف پاورز کے بارے میں تھا. جسٹ ٹو ریمائنڈ, سیپریشن آف پاورز, اور سیپریشن آف پاورز میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ what is the meaning of separation of powers, then اس کا overview and then subsequently the need for separation of powers. اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں, بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. آج کا جو ٹاپک ہے, اب اس پہ آتے ہیں, جمپ لگاتے ہیں جناب. یہ ہے ساورینٹی کے بارے میں. ساورن کو آپ سمجھ سکتے ہیں عزت کے طور پہ, قابل عزت کے معنوں میں, بٹ دیٹ از ناٹ دی ایگزیکٹ میننگ آف ساورن. ساورن کی اردو جو ہے وہ کم از کم مجھے نہیں پتا بھائی, اگر کوئی ہوگی تو. اس کو عام طور پہ لیا جاتا ہے ساورن کو کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو اے کنٹری, ملک کی عزت وقار اور کسی پرائم عہدے کی عزت, جو ساورنٹی آف پارلیمنٹ, ساورنٹی آف لیجسلیچر, ساورنٹی آف ایگزیکٹوز یعنی جو کیبنٹ یعنی پرائم منسٹر وغیرہ, ان کی یہ ایک کسی شخص میں نہیں ہوتی, بلکہ اس کی پوزیشن میں یا ملک میں کی عزت اور ملک کا وقار کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, اس میں ساورینٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کی ابھی ہم اس میں جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کون سی دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ساورینٹی, اور دین سبسیکوینٹلی ویل گو ود دس کہ ساورینٹی آف لیجسلیچرز کیا ہے, ساورینٹی آف جو ہمارا ایگزیکٹوز ہیں ان کی ساورینٹی کے بارے میں, پھر ہم ساورینٹی آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہوں گے. اس حوالے سے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ان چیزوں پہ منحصر, ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. یار دیکھتے ہیں آگے شروع کرتے ہیں کیا ہے. کسی ساورینٹی کا مطلب جو ہے, جو میں بھی آپ سے ابھی ذکر کر رہا تھا, اٹ از ریلیٹڈ ود دی کوالٹی آف انڈیپینڈنٹ اتھارٹی, جو اپنی بات منوا سکے, اور اپنی بات کس کو منوا سکے, وہ اپنی بات کسی ایک خاص ٹیریٹری میں رہنے والے لوگوں کو پہ اس کا حکم چلتا ہو, اس کی مرضی چلتی ہو, جو کہ عام طور پہ ایک ملک ہے, اس ملک کے اوپر جو آپ کے احکامات ہیں وہ ساورینٹی ہوتی ہے. کوئی خاص جغرافیائی خطہ جو ہے اس میں, یا کسی ملک میں, یا کسی مخصوص علاقے میں جس کی بات کو اہمیت, افضلیت دی جائے, وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, یا پھر کسی ایک ملک کی اپنی عزت اور وقار کے ساتھ اس کی عزت. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں ڈرون اٹیک ہوئے تو ہماری ساورینٹی پہ حملہ ہے, پاکستانی علاقے پہ تو حملہ ہے ہی ہے, لیکن ملک کے عزت وقار ساورینٹی پہ حملہ ہے. یا کرکٹ میچ ٹیم جو ہے وہ فرض کرتے ہیں پچھلے دنوں میں کچھ ایسے میچز بھی ہوتے ہیں جس میں پاکستان جو تھا وہ پوری سیریز ہار گیا, ایک آدھ میچ جیتا باقی سارے ہار گیا. ایون دین ساورینٹی کی بات ہوئی کہ یہ پاکستان کی ساورینٹی کا سوال ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے کرکٹ ٹیم بنائی ہوئی ہے. یا اسی حوالے سے جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں وہ اس میں لازمی طور پہ امریکہ میں نہیں ہوتے, لیکن یو ایس کی ساورینٹی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. اب ویب سائٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگیں گے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو دوسرے ملکوں کی ساورینٹی کی پرواہ نہیں کرتا. تو اس حوالے سے بہت سارا مٹیریل دیکھیے گا ویب سائٹس پہ بھی, اور مختلف بکس میں موجود ہے. اور عادت ہی بن گئی ہے آپ کو, آپ کے پیچھے ہی لگ گیا ہوں کہ یار کتاب پڑھو بھائی, اور کتاب پڑھو یار, اور کتاب پڑھو, اور کتاب پڑھو, آپ کے پیچھے ہی لگا ہوں اس معاملے کے لیے. سو
بہرحال وی ول گو ود دی کائنڈس آف سوورینٹی. یہ ہیں جناب 8-10-12 کائنڈس ہیں, اور ان کو ہم اب ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہوں گے. یہاں پہ بھی نام پڑھ لیتا ہوں: ایبسلوٹنس, ایکسکلوسیولی, ڈی جورو اینڈ ڈی فیکٹو, سوورینٹی اینڈ انڈیپینڈنس, انٹرنل, ماڈرن انٹرنل سوورینٹی کیا ہوتی ہے, ایکسٹرنل کیا ہوتی ہے, شیئرڈ کیا ہوتی ہے, نیشن یہ اور اسٹیٹ کی, اور اس کے بعد فیڈریشن. یہ تمام جو ہیں دے آر دی کائنڈس آف سوورینٹی. ان کو اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی ٹائپس, کون کون سی کائنڈز ہیں. آگے جناب چلتے ہیں. ایبسلوٹنس کیا ہوتی ہے؟ ایبسلوٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوورینٹی ہے وہ ایبسلوٹ ہوتی ہے, وہ ایسے نہیں ہوتی کہ ایبسلوٹ کا مطلب ہوتا ہے قطعی طور پہ جو ہو اس کو وہ دس از اے کائنڈ آف سوورینٹی, کہ وہ ہمیشہ پکی پرماننٹ فیچر ایبسلوٹ ہے. وہ ایسی سوورینٹی ہوتی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا. پاکستان میں ایسی سوورینٹی کم سے کم 3 دفعہ دیکھی گئی ہے, جس میں جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کی وجہ سے یہ سوورینٹی متاثر نہیں ہوئی. دیٹ واز ایبسلوٹ سوورینٹی. جو ایبسلوٹ سوورینٹی کا مطلب جو ہے وہ ایبسلوٹ پاورز کے معنوں میں بھی آتا ہے, اور اٹس اے سیئنگ کہ ایبسلوٹ پاورز اینڈ اپ ود ایبسلوٹ کرپشن, ایبسلوٹ ڈیزاسٹر. ہم نے اس قسم کے حالات دیکھے ہیں, کیونکہ آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جناب بہرحال اٹس اے کائنڈ آف سوورینٹی جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. اپنی بادشاہت, تقریباً آپ اس کو بادشاہت کے منارکی کے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو کے بادشاہت, کیونکہ یو کے کی جو بادشاہت ہے وہ اس حد تک سوورن نہیں ہے جیسے کہ ایجپٹ میں رہی ہے, جیسی کہ لیبیا میں رہی ہے. اب نہیں ہے, لیبیا میں رہی ہے. پاکستان میں بھی ٹائم اینڈ اگین اس طرح کی جو ایبسلوٹنس آف پاور, آل پاورز in one person alone, or to some extent you may say in one group of people alone. That is the absolute, جو کہ غالباً ابھی بھی چند عرب ملکوں میں موجود ہے, اور اللہ کا شکر ہے پاکستان ان معاملات سے اب نکل آئے ہیں. دوسرا ہوتی ہے ایکسکلوسیولی. وہ ہوتا ہے کہ کسی ایک معاملے پہ جیسے کہ جو امبیسڈرز آتے ہیں پاکستان میں, یا پاکستان کے امبیسڈرز کسی ملک میں جاتے ہیں, ان کو ایکسکلوسیو سوورینٹی حاصل ہوتی ہے. یا ملک کے جو پرائم عہدے دار ہیں, الیکٹڈ عہدے دار, جیسے کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹرز وغیرہ, ان کے پاس بھی ایکسکلوسیو سوورینٹی ہوتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی کہ سڑک بند کر کے اور پروٹوکول کے ساتھ ایک گاڑی گزری, تو پروٹوکول ان کی سوورینٹی کا حصہ ہے. اس میں مختلف اور مثال کے طور پہ جو جوڈیشری سے متعلق بھی بعض افراد کو ایسی سوورینٹی حاصل ہے. تو بہرحال دس از another kind of sovereignty. سیکنڈ جو ہم لوگ اب ڈسکس کر رہے ہیں.
آگے دیکھتے ہیں یار، آگے دیکھتے ہیں. ڈیجورو، اس کو ڈیجور نہیں کرتے، اس کو ڈیجورو اور ڈیفیکٹو ساورینٹی کا مطلب ہے. جو ڈیجورو ہے وہ بلکہ ڈیفیکٹو سے آپ کو میں بتا دوں، ڈیفیکٹو یہ ہوتی ہے کہ ڈیفیکٹو کے بعد آپ کو ڈیجورو سمجھ آئے گا. ہم فرض کرتے ہیں کسی ملک پہ قبضہ کر لیا جائے، جو قبضہ کر لے گا وہ اصل میں حکومت چلا رہا ہوگا اور وہ ڈیفیکٹو ہوگا. اور ڈیجورے بھی کہتے ہیں، ڈیجورو بھی کہتے ہیں، ڈیجور بھی کہتے ہیں. وہ ایسی ہے جو کہ امپاور کرے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ جو گھر کا اصل حکمران ہے وہ ابا جی ہے، ڈیفیکٹو جو حکمران ہے وہ ابا جی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار جو پاورز ہیں وہ میرے پاس تو ہی نہیں ہے، وہ تو اماں کے پاس ہیں، تو اماں جو ہے وہ ڈیجورو ہو گئی ہیں، یا ڈیجورے حکمران جو ہے گھر کی وہ بنی ہے. یا بعض دفعہ میں جو ٹاپ پرسن ہوتا ہے اس ٹاپ پرسن کا ایڈوائزر میں بی ایڈوائزر اور سم ون ایلس وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہی اس کا ہی حکم چل رہا ہوتا ہے. ایون سیاسی ادوار میں ہم نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ منتخب نمائندوں کے بیٹے وغیرہ جو ہیں وہ ملک کے ڈیفیکٹو حکمران بنے ہوئے تھے. پاکستان میں بھی ہم نے ایسے حالات دیکھے کہ ان کے بیٹے یا ان کے دوسرے رشتہ دار وہ ڈیفیکٹو حکمران تھے، جبکہ ڈیجورو جو ہے وہ جو پولیٹیکل انتظامیہ جو تھی، جو پولیٹیکل ہیڈ تھا وہ ڈیجورے تھا، اور جو اصل حکمران یعنی جس کی مرضی چلتی تھی وہ ڈیفیکٹو حکمران تھا. نام نہیں لے رہا ہوں لیکن میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس حوالے سے اور کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یا اس کو آپ یوں بھی دیکھیے گا، حکومت کا، میں ریاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا جو سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ وہ ڈیجورے سربراہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو ہی ڈیفیکٹو سربراہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ایسے حالات دیکھے ہیں پچھلے 10 سال میں یا اس سے بھی زیادہ کہ ملک کا جو اصل حکمران یعنی ڈیجورے اور ڈیفیکٹو دو الگ الگ لوگوں میں یا انسٹیٹیوشنز میں تقسیم ہوئے تھے. ویسے تو طریقہ کاری جو ہے وہ جو ڈیموکریٹک طریقہ ہے، جو سویلائزڈ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیجورے اور ڈیفیکٹو دونوں ایک ہی ادارے یا ایک ہی پرسن میں اپ ٹو دی لیول ایک ہی پرسن میں اکٹھا ہوتے ہیں، اسی کا حکم مانا جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح کا جو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، جو ایشو شروع کیا تھا کہ ساورینٹی، دس از اندر کائنڈ آف ساورینٹی ہے. اس سے آگے دیکھتے ہیں جی کہ ساورینٹی اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ دے آر سم ٹائمز ٹیکن ایز دا سیم تھنگ. مثال کے طور پہ وہی میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ بتاتا ہوں، یہ الفاظ آپ نے ضرور کہیں پڑھے ہوں گے کہ پاکستان پہ ڈرون اٹیک کرنا وہ پاکستان کی انڈیپینڈنس پہ حملہ ہے. لوگ ان کو ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، بٹ یہ کہنے کی جی ایک ہی حملہ جو ہے وہ ساورینٹی پہ حملہ ہے، وہ آزادی پہ حملہ بھی کہتے ہیں. آزادی اور ساورینٹی دو الگ الگ چیزیں. پاکستان 47 میں آزاد ہو گیا، انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے، انڈیپینڈنٹ ملک ہے. اور اس کی جو ساورینٹی ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف افراد اس ساورینٹی کو
پیش کرتے رہے ہیں، جو کہ پچھلے سالوں میں 60-62 سالوں میں 63 سالوں میں مختلف لوگ اس کو مختلف ادوار میں ساورنٹی کو پیش کرتے رہے ہیں، اس کو ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں. پیش کرنا تو ہوتا ہے نا جی، پلیز ہیو مائی ساورنٹی، وہ والا پیش نہیں، بلکہ ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں، ظاہر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کن معاملات میں اور کس چیز میں ساورن ہے اور کس چیز میں ساورن نہیں ہے. بہرحال انڈیپینڈنس اور ساورنٹی دو الگ الگ ٹرمز ہیں، ان کو مکس اپ نہ کریں، یہ الگ باتیں ہیں. اس سے آگے دیکھتے ہیں جب انٹرنل ساورنٹی کیا ہوتی ہے. انٹرنل ساورنٹی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، بہادر شاہ ظفر، شاید آپ کو یاد ہو، کتنا ہے بد نصیب ظفر قبر کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. انٹرنل ساورن ہے، آپ کے اوپر غیر ملکی طاقت نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایسے شعر یاد آ گیا تھا، اور کوئی بات نہیں ہے، اور الفاظ بھی کبھی کبھار آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بہادر شاہ ظفر آخری حکمران سب کانٹیننٹ انڈو پاک کے سب جو آخری حکمران تھے، جو کہ ملک کے علامتی سربراہ تھے. متحدہ ہندوستان اس وقت جو تھا، متحدہ ہندوستان کے علامتی سربراہ تھے، اور جو ایکچوئل سربراہ تھے وہ ڈیفیکٹو اور ڈیجیریو کے حساب سے بھی ہے. اور انٹرنل کا مطلب اپنی پالیسی آپ خود بنا سکتے ہیں. آپ کو ایکسٹرنل پالیسیز ٹو سم ایکسٹینٹ فورن پالیسیز آپ کی ہمارے تابع ہوگی، اور آپ ملک میں جو مرضی کریں. وہ آپ کو انٹرنل ساورنٹی ملی ہوئی ہے، ایکسٹرنل ساورنٹی جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے. کچھ یاد آ رہا ہے اس قسم کی باتیں؟ اخبار پڑھتے ہیں نا؟ پچھلے کچھ عرصے سے اخبار پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، نہیں تو پرانے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. ہمارے ریجن کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، پاکستان کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. کیا ہم لوگ بات کر رہے ہیں انٹرنل ساورنٹی کی یا کمپلیٹ ساورنٹی کی بات کریں گے؟ پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوں، ذہن میں لے کے آئیے گا، پکچر ذہن میں لے کے آئیے گا. اس فورم پہ بیٹھ کے میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا ہوں، یہ تو یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. میری پارٹی کے لوگ ہیں نا، سمجھ آئے نا میری بات. آگے چلتے ہیں جناب. انٹرنل ساورنٹی، اور اسی طرح اگلی بات کریں کہ ماڈرن انٹرنل ساورنٹی کیا ہے. جو لوگوں کے کو کنٹرول کرنا، لوگوں کے جس کو ہم بات کرتے ہیں انٹرنل ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس کو ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے چلانے کے طریقہ کار کے حساب سے بات کرتے ہیں، جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیسے ہوگی، پبلک ایڈمنسٹریٹیوز کون سے ہوں گے، پبلک ایڈمنسٹریٹیو لاز کون سے ہوں گے، پبلک ایڈمنسٹریٹیو آرگنائزیشنز کون سی ہوں گی. عام عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے آپ بے شک آپ کے اوپر فوراً ایگریشن موجود ہے، لیکن جو ماڈرن انٹرنل ساورنٹی جو ہے، ساورنٹی کی بات کریں گے تو وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو آسانی، اپنے عوام کو بہم آسانی پہنچا رہے ہوں. دیٹ از سم ہاؤ اے بٹ ڈفرنٹ فرام یو کے پارلیمنٹیرین سسٹم، جو کہ کمپلیٹ ساورنٹی کی بات کرتا ہے، پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے، جو اپنے ملک کے ہر لحاظ پر. یہ ایک تھوڑا سا مختلف ہے، یہ ایک تھوڑا سا مختلف ایسپیکٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل آپ ساورن بے شک نہ ہو، لیکن انٹرنل ساورن ہو، اور اپ ٹو دی لیول کہ بے شک
انٹرنل بھی آپ کے اوپر پابندیاں لگی ہوں، لیکن کوئی ایک ادارہ، کچھ چند ادارے، چند آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنی ساورنٹی کا خیال کر رہی ہوں، اور تمام تر پریشرز کے باوجود آپ ان آرگنائزیشنز کو، ان اتھارٹیز کو آپ you don't put them in some pressure. So that is modern internal sovereignty theory ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں جو آپ کے انٹرنل آرگنائزیشنز ہیں اور دی ایشوز ریلیٹڈ ٹو دی پبلک ویلفیئر، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے. ماڈرن انٹرنل ساورینٹی اس کا نام ہے. ایکسٹرنل کیا ہوتی ہے جی؟ ایکسٹرنل ساورینٹی یہ ہے کہ آپ کو دیٹ از کمپلیٹلی 180 ڈگری ڈفرینٹ فرام انٹرنل ساورینٹی. آپ کو ملک کے اندرون حالات پہ ساورینٹی حاصل نہیں ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک کے اندر آپ کون کون سے ٹیکس لگائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں کس کس جگہ پہ آپ ڈیم بنائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ملک میں کنوؤں کی کاشت پہ آپ توجہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ملک میں بے شک بھینسیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ گایوں پہ ریسرچ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھجوریں کتنی آپ نے کوانٹٹی میں پیدا کرنی، ہم آپ کو بتائیں گے کہ فصلوں جو گندم وغیرہ کی فصل ہے وہ آپ سال میں ایک ہی دفعہ اور کس ٹائم پہ آپ نے کاٹنی ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ کو انٹرنل ساورینٹی حاصل نہیں ہے. کیونکہ آپ انٹرنلی اپنی ملک چلانے کے لیے، ہو سکتا ہے there could be 1000 reasons، ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو کیونکہ آپ نااہل ہیں اپنا ملک چلانے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کیا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نااہل ہیں. سمپل انف. ہاں البتہ ایکسٹرنل جو آپ کی ساورینٹی ہے اس کا کوئی سوال نہیں، آپ کی ایکسٹرنل ساورینٹی ہے، اس پہ آپ بالکل بات کر سکتے ہیں، اس پہ آپ اپنی پالیسیز خود بنا سکتے ہیں، خود چلا سکتے ہیں، جو آپ مناسب سمجھیں ان پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ملک سے کے ریلیشن شپس ود ڈفرینٹ کنٹریز. انٹرنل آپ کو ساورینٹی حاصل نہیں ہے. دیٹ از فار بیونڈ. سجیشنز نہیں دیں گے، ڈکٹیشن دیں گے. ملک کے اندر حالات کے لیے آپ کو ڈکٹیشن دیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کے کون کون سے ادارے اور کیسے کیسے ادارے بنانے. آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے جی کہ ملک میں نوٹ کس طرح چھاپا جاتا ہے، کس طرح نہیں چھاپا. ہم آپ کو بتائیں گے. دنیا بھر میں اس کی بڑی ساری اگزامپلس موجود ہیں، خاص طور پہ وہ ممالک جن کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے جن ریسورسز کے لیے. ماڈرن ورلڈ کی بات بتا رہا ہوں، ماڈرن ورلڈ کی. ان کو بھی پابند کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنی پالیسیز، آپ اپنے ڈپارٹمنٹس، آپ اپنی آرگنائزیشنز نہیں بنائیں گے، ہم بنا کے دیں گے، اور اس کے لیے ہم آپ کو چارج کریں گے. اور اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو ہم آپ کے جو منرلز ہیں، جو آپ کے تیل ہے، جو آپ کا سونا ہے، جو آپ کا دیگر ریسورسز ہیں، ہم ان کو ایز اپنی فی لے کے چلے جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آپ کیسے بنا کے اپنا ملک کیسے چلائیں. سو بہرحال انٹرنل ساورینٹی ہمارے پاس ہے، ایکسٹرنل آپ کے پاس ہے. آپ اور ملکوں سے بات چیت کر سکتے ہیں. شیئرڈ ہوتی ہے جناب. شیئرڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ایک سے زیادہ افراد جو ہیں ود ان دی اسٹیٹ، ایک ملک میں ایک سے زیادہ افراد جو ہیں وہ آپس میں وہ ساورنٹی کو میوچلی استعمال کر رہے ہوں، ساورنٹی کو جوائنٹلی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ استعمال کر رہے ہوں. جیسے کہ وہی جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ جی آپ ڈیجورے اور ڈیفیکٹو کی بات کر رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے. اس میں مشورہ دینا
مشورہ دینا کہ سر ہمارا تو خیال ہے فلاں کام کر لے رہے، بٹ حکمرانی، حق حکمرانی آپ کو ہے، تو آپ فیصلہ کریں. ہم نے اپنا خیال بتا دیا، ہم نے اپنی رائے دے دی. دیٹ از شیئرڈ، آپس میں مشترکہ طور پہ شیئر کر کے، آپس میں مشترکہ طور پہ مل جل کے، جسے کہتے ہیں مل جل کے. آگے دیکھتے ہیں جناب. نیشن اور اسٹیٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں، اگر کوئی کمیونٹی جو ہے وہ کلیم کرتی ہو سیلف ڈٹرمنیشن، وہ ساورینٹی جو ہے، کوئی نیشن ہوگی اور وہ کلیم کر، کوئی نیشن، کوئی قوم اگر کلیم کر رہی ہو کہ ہماری سیلف ڈٹرمنیشن، کشمیر، فلسطین، یا ایون ان کے پاس پیس آف لینڈ نہ ہو، اکٹھا نہ رہتے ہوں. مثال کے طور پہ کرد، وہ ایک جگہ نہیں، مختلف علاقوں میں پھیلے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ایک پیس آف لینڈ دیں، اور اس کے علاوہ آپ ہماری ساورینٹی مانیں کہ ہم ایک قوم ہے، ہم ایک خود مختار عزت دار قوم ہے. بعض دفعہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیس آف لینڈ چاہیے، اور اگر پیس آف لینڈ بھی نہیں چاہیے، جیسے کشمیر کہتا ہے، فلسطین کہتا ہے پیس آف لینڈ چاہیے، کرد بہرحال وہ پیس آف لینڈ کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو بطور نیشن کلیم کرتے ہیں کہ وی آر اے نیشن. تو ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہمیں بطور نیشن ریکگنائز کیا جائے. سیلف ڈٹرمنیشن، ہمیں ہمارا یہ استحقاق مانا جائے. تو دیٹ از اندر کائنڈ آف ساورینٹی کہ اوکے، پیس آف لینڈ گریٹ، نو پیس آف لینڈ ایون دین وی آر ون نیشن. ہم ایک قوم ہیں، ہم بے شک ہمارے پاس پیس آف لینڈ نہیں ہے، مختلف ملکوں میں اسکیٹرڈ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہم قوم ایک ہیں. ان سے اگر آپ بات کریں، اور جو خاص طور پہ عراق کے میں کچھ کرد ہیں، ان سے بات کریں، تو وہ جس طرح اگر آپ تعارف کر رہے ہو نا کہ آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں ایک پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں. ان سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ایک کرد ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اور میں عراق میں رہتا ہوں، یا جس اس ملک میں رہتے ہیں. دیٹ از دی تھرڈ اسٹیپ. ان کی ساورینٹی، دے کلیم دی سیلف ڈٹرمنیشن بینگ اے نیشن. اس ساورینٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جناب. فیڈریشن کیا ہے؟ فیڈرل ساورینٹی جو ہے وہ جس طرح پاکستان ایک فیڈرل ریاست ہے، اور ہماری ساورینٹی جو ہے وہ بطور ملک ایک ملک کے ہماری ساورینٹی ہے. یعنی ہم صوبوں کی ساورینٹی کو الگ الگ کلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم پاکستان کی ساورینٹی کو کلیم کرتے ہیں. لہٰذا ملک کے کسی بھی حصے پہ اگر کوئی ایگریشن ہو تو اس ایگریشن کو کہتے ہیں ساورینٹی آف پاکستان متاثر ہوئی ہے. جبکہ جو کانفیڈریشن کا مطلب ہو گیا کہ مختلف ریاستیں مل کے، مثال کے طور پہ یو اے ای کی بات کر رہا ہوں، ان کی ریاستیں بعض معاملات میں انہوں نے ایک کمبائن اپنا کلیکٹیو ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے. یا یورپین یونین، ہر ملک انڈیپینڈنٹ ہے. یو اے ای کی حد تک ہر ریاست انڈیپینڈنٹلی سٹینڈ کرتی ہے. کچھ اپنے رائٹس جو ہیں وہ سینٹرلائز کر رکھے ہیں، لیکن ادروائز جس طرح یورپین یونین میں یا یو اے ای میں الگ الگ ریاستیں، الگ الگ ملک اپنی ساورینٹی کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں،
سب سے امپورٹنٹ ہماری اپنی سوورینٹی ہے، اور اس کے بعد اس سے کچھ کم درجے پہ جو ان کی کلیکٹیو جو انہوں نے کنفیڈریشن بنا رکھی ہے، اس کنفیڈریشن کو پہ مانتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک سیکنڈ ایسپیکٹ ہے، لیکن ہماری اپنی خود مختاری، ہماری اپنی سوورینٹی دیٹ از فار بیونڈ دس ہماری کنفیڈریشن سے. سو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جو فیڈریشن اور کنفیڈریشن کی الگ الگ دیر ٹائپس آف سوورینٹیز. آگے چلتے ہیں جناب. اس سے اگلا جو ہمارا آج کا جو پہلو ہے جس پہ ہم نے غور کرنا ہے، جس پہ ہم نے بحث کرنی ہے، دیٹ از دی سوورینٹی آف لیجسلیچرز کی، جوڈیشری کی اور ایگزیکٹو کی. یہ 3 پلرز ہیں، اور ان 3 پلرز کے بارے میں ہم لوگ ٹائم اینڈ اگین ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم جس پہلو پہ غور کریں گے وہ ہے ان تینوں پلرز کی، ان تینوں ادارہ کہہ لیں بے شک، ان تینوں کے اپنے اپنے جو سوورینٹی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں گے. لیجسلیچر کیا ہوتا ہے جناب؟ لیجسلیچر کس حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ اب ہر ملک کا اپنا سوورینٹی کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا لیجسلیچر ہوتا ہے. جیسے کہ بعض ممالک میں جس طرح پاکستان میں کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہے وہ 3 بنیادی ارکان پہ مشتمل ہے، 3 بنیادی یونٹس پہ مشتمل ہے، اور بعض ممالک میں اٹس جسٹ 1 یونٹ. ایک ادارہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہاؤس ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر سوورینٹی جو ہے وہ ریسٹ کر رہی ہوتی ہے. ایون پاکستان کے 73 سے پہلے پاکستان کے آئین میں بھی سنگل ہاؤس کی بات کی گئی تھی کہ ہمارے پاس ایک ہی ہاؤس ہوگا، اور 2 الگ الگ ہاؤسز کا ذکر نہیں تھا. جیسے پاکستان کے موجودہ آئین میں 73 میں ہم ذکر کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا، تو یا باقی دیگر کافی سارے ملکوں میں 2 یونٹس ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں. پاکستان کی حد تک تیسرا جو ہے وہ علامتی سربراہ یعنی صدر، سینٹ، بلکہ نیشنل اسمبلی سے شروع کریں گے، نیشنل اسمبلی، سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ. یہ تینوں کو پارلیمنٹ از constituted on 3: نیشنل اسمبلی، سینٹ، پریزیڈنٹ. بعض ملکوں میں دس از اونلی 1 ہاؤس، جو کہ لوگوں کو، جیسے کہ پاکستان میں یار جو پروویژنل اسمبلیز ہیں، میں صرف آپ کو مشورہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جیسے کہ پاکستان میں جو پروونسز ہیں، جو صوبے ہیں، ان صوبوں میں ایک ہی لیجسلیچرز کا ہاؤس بنا ہوا ہے. یعنی پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی کا کوئی اس کے ساتھ سینٹ نہیں ہے. بلوچستان اسمبلی، کے پی کی اسمبلی، سندھ کی اسمبلی، یہ اسمبلیز الگ الگ ایک یونٹ میں مشتمل ہیں جو کہ اپنے صوبے کے لحاظ سے قانون سازی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں گے نیشنل لیول پہ تو ہم بات کریں گے 3 ڈفرنٹ ہاؤسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. 2 ہاؤسز ود دی علامتی سربراہ ایز پریزیڈنٹ. تو لیجسلیچرز کی سوورینٹی کے لیے ہم بات کریں گے. پاکستان کی سوورینٹی کے لیے جو پارلیمنٹیرین سوورینٹی ہے وہ it is said that this is the sovereignty of people. دیکھیں کیوں؟ میں اور آپ ووٹ دیتے ہیں، اور ووٹ دینے کے بعد فرض کریں کسی کانسٹیٹوئنسی میں، کسی انتخابی حلقے میں 20 امیدوار کھڑے ہیں، تو ہم سارے چل کے، اور ہم سارے اسی کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والے ہیں، تو ہم اس میں ووٹ دیں گے، اور ووٹ دینے کے بعد ایک شخص کو منتخب کریں گے، اور اس شخص کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجیں گے، نیشنل اسمبلی میں بھیجیں گے.
تو یہ ہماری رائے ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری ویژن ہے، یہ ہمارا وزڈم ہے، یہ ہماری ول ہے کہ کون سا شخص جو ہے اس کو ہم، یا پارٹی کے لحاظ سے کس پارٹی کو، اگر ہم براڈر اسپیکٹرم پہ بات کریں، کس پارٹی کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ جناب آپ جائیے اور حکومت میں حکومت بنائیے، آپ جائیے اور لیجسلیشن کریں. وہ تو کس کی عزت متاثر؟ یہ ہماری عزت ہے. جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو لیجسلیچرز جو ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ ہماری عزت ہے، کیونکہ ہمارے ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو عزت بخشی ہے کہ جناب آپ چل کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. یہ ہماری رائے ہے. سو کہنے کا مطلب اس جگہ پہ کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از جنرلی اٹ از انڈرسٹوڈ ایز دی ساورینٹی آف پیپل. کسی بھی ملک کے لحاظ سے ساورینٹی آف پیپل، اور پاکستان کے لیے ساورینٹی آف پیپل آف پاکستان. جو پریمبل ہے، اس جگہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، اس کی اس میں ایک دفعہ بیٹھوں گا یار تھوڑا سا. ہاں اب ٹھیک ہے. جو ہم نے ساورینٹی آف پارلیمنٹ کی بات کری ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہمارے کانسٹیٹیوشن. تین کانسٹیٹیوشنز پاکستان کے ہیں، بنائے گئے تھے 56 میں، 62 میں اور 73 میں. ان تینوں میں پریمبل جو ہے، پریمبل جو کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پریمبل کا مطلب ہوتا ہے دیباچہ، اور دیباچہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ سب سے پہلے اس میں بتایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہے یہ کہ جی اس کے حوالے سے ہے کہ اس کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دی sovereignty all over universe belongs to Almighty Allah, Almighty God. The people exercise this authority as a scattered trust within the limits prescribed by him. اللہ کی بات کریں کہ اللہ کے جو طریقہ کار اللہ نے بتائے ہیں اس کے مطابق. یاد رکھیے گا 56 62 بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا، اور بنگلہ دیش میں غیر مسلم ہندو بڑی تعداد میں رہتے ہیں. لیکن مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اوور ویلمنگ ہے، وہ زیادہ تعداد میں مسلمانوں سے، بٹ ایون دین وہ ایک بڑی تعداد میں. اس کے باوجود جو ہمارے پریمبل بنایا گیا اس میں یہ بات مینشن کی گئی کہ مقتدر اعلیٰ ساورینٹی، مجھے یاد آ گیا ساورینٹی جو ہے اس کے حوالے سے یاد آ گیا، دیٹ از مقتدر اعلیٰ. اقتدار کا مقتدر کون ہے؟ تو مقتدر اعلیٰ اللہ کی ذات ہے. میں آپ سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ساورینٹی کا اردو یاد نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، اب یاد آ گیا، دیٹ از مقتدر اعلیٰ. مقتدر اعلیٰ کا جو ہے وہ اللہ کو ہے، اور ہم عوام اس کو ان لمیٹیشنز میں رہ کے، ان حدود میں رہ کے ہم ان اختیارات کو استعمال کریں گے، ان حدود میں رہتے ہوئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا بڑا آسان سا مطلب ہے، جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کے مروجہ اصولوں کے مطابق بنے گا، اور اس سے باہر نہیں بن سکتا. اور اگر کوئی اس سے باہر کوئی قانون بنایا گیا، یا اس وقت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں ایگزسٹنگ لاز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو. سو دیٹ از دی sovereignty آف پارلیمنٹ جو کہ ہم نے دی ہے لیجسلیچرز کو کہ جناب آپ ایسا قانون بنائیں گے. یہ ہماری میری آپ کی ہم سب کی سوچ ہے. دیٹ از دا پریمبل. کوئی بھی آپ کتاب دیکھیں، آپ سے ذکر کرتا چلوں، جو بھی آپ کتاب دیکھیں اس کے شروع میں
بیشتر کتابیں یا تقریباً ساری کتابیں، شاید کچھ کتابیں ہوں، میرے بھی قد دیکھی ہے ایسی کتاب جو جس میں پریمبل موجود نہیں تھا، جس میں نمبر آف بکس میں جسے کہتے ہیں 0.1%، شاید ایسی کچھ کتابیں ہوں جس میں پریمبل نہ ہو۔ پریمبل جو ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ کیوں کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کوئی بھی بک جو کہ عام لوگوں کے لکھنے والی جو کتابیں ہوتی ہیں، یا اس کو دیباچہ کہتے ہیں، یہ کیوں کر لکھا گیا، یا اس کو مختلف ناموں سے ابتدائی حروف، یا اس میں مصنف کا تعارف، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پیراگراف یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب میں نے کیوں کر لکھی ہے، کیا وجہ تھی اس کتاب کو لکھنے کی، اس کتاب میں کون سی باتیں ڈسکس کی ہیں، کون سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، کس ذہنی حالت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ فیض احمد فیض، آپ کو پڑھاتا کم ہوں اور سمجھاتا زیادہ ہوں۔ فیض احمد فیض کی جو بکس ہیں، اس میں سے ان کی بکس ایسی بھی ہے جس کا دیباچہ انہوں نے جیل میں لکھا تھا، تو اس وقت ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، وہ اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں اور پھر آپ بک پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے کہ آپ اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ تھا اس آدمی کا، ناؤ لیٹس ڈسکس اٹ، کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح چی گورایا ایک ایکٹیوسٹ تھے، پاکستان کے نہیں تھے، ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے ساری عمر اپنی لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد میں گزاری، اور ان کی بھی تحریریں اگر آپ پڑھیں تو جس کنسپٹ کے ساتھ وہ لکھتے ہیں، جی یہ کتاب کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے، تو مقصد مطلب مائنڈ سیٹ بتا رہے ہوتا ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ اگر آپ پڑھیں لینن کا، جو ان کے جو بکس ہیں، یا ایون اگر آپ کوئی اور لا بکس اٹھا لیں، یا آپ کسی شاعری کی بک اٹھا لیں، جو وسیع شاہ، آپ لوگوں کے زمانے کے شاعر، خیر میں بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوں تو وہ میرے زمانے کے بھی شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی آپ بکس اٹھائیں۔ اس بک میں پروین شاکر، کوئی، یا جسٹ نیم اینی رائٹر اور اینی پوئٹ، ہر کتاب کے شروع میں ایک پریمبل دیا ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا، کہ کس سلسلے میں اس کو پریمبل، ہمارا کانسٹیٹیوشن پہ بھی پریمبل لکھا گیا، اور پریمبل میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جناب اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، ہم نہیں ہیں، اور ہم اس کی بنائی ہوئی حدود و قیود میں ہم قانون سازی کریں گے، ایسے قانون بنائیں گے جو عوام کی بہتری کے لیے قوانین بنا رہے ہوں گے۔ دیٹ از دی پریمبل، اور یہ پریمبل جو ہے جس سے میں آپ سے ذکر کرتا ہے 56، 62 اور 73 تینوں میں سیم پریمبل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جناب، ساورنٹی آف لیجسلیچرز کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جو شروع سے پاکستان کے 47 کے بعد سے بتا رہا ہوں کہ ایک اشرفیہ کا وجود آ گیا تھا۔ پاکستان کے حکمران اشرفیہ کے تھے، شاید اگر موقع لگے تو قائد اعظم کی تقریریں پڑھیے گا، انہوں نے ذکر کیا کھوٹے سکے، میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ ایک اشرفیہ جو تھے وہ they just prevailed، اور انہوں نے ہی ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے جو ایکسپیکٹڈ، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس وجہ سے پاکستان بنایا گیا تھا، کہ جس کا ذکر پریمبل میں بھی دیا ہوا ہے، اس پہ ایس ایچ کمپلیٹلی
عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمپلیٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بہرحال اپنی کوششیں جاری رکھی, اور کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی حد تک لوگوں کے ریلیف کا کام چلتا رہا. اور لیکن ایس ایچ جو جسے انفیکٹ کہتے ہیں, ایس ایچ جو ہے نا, یہ ہو جاتا ہے ایک بڑا انفارمل گفتگو. آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اب آپ لوگوں سے اتنا انٹریکشن ہوا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ لینس کے دوسری طرف بیٹھے ہیں, بالکل آپ سے ون آن ون, اور آپ نے شاید محسوس بھی کیا ہو, بہت دفعہ میں دل کی بات کر جاتا ہوں. جو فارمل گفتگو ہے وہ تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہے, اور انفارمل گفتگو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایس ایچ اسی طرح کی ایک انفارمل گفتگو ہے, لیکن کیونکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے تعلقات اب ایسے ہو گئے تو میں اسی کا نام لوں گا. ایس ایچ جو جس قسم کا ایکسپیکٹڈ تھا پاکستان کو ہونا, رول آف لا کا ہونا, وہ نہیں ہو پایا. اس لیول پہ نہیں ہو پایا جس لیول پہ ہم چاہتے تھے, جس لیول پہ ہم چاہتے ہیں. لوگوں کے اپنے انٹرسٹ جو تھے وہ زیادہ ہو گئے, وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے. عوام کی, ملک کی بہتری اور قرآن اور سنت کے مطابق کہ جہاں پہ اگر ایک دجلہ کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے, ایسی سوچ نہیں آ پائی. اشرفیہ ہیں ہم, یہ عوام, یہ غریب لوگ اور برے لوگ, اور ہم بہت اعلیٰ عرفہ, یہ بات رہی بہت عرصے تک رہی. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم لوگوں کو نیکسٹ پہ آ گئے. ود دی پیسج آف ٹائم لوگوں نے اس بات پہ کو سمجھا کہ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے, اور لوگوں نے اس پہ توجہ کی, اور لوگوں نے اس پہ they fight for their rights. We all fights, آپ بھی اور ہم بھی, we all fights for our rights ہر لیول پہ. اور پھر بالآخر اب پچھلے چند سالوں میں ہم اس قابل ہوئے کہ پارلیمنٹ کو سوورن بنایا, ہم نے بنایا, آپ نے بنایا, ہم نے بنایا, مل جل کے بنایا, پارلیمنٹ کو سوورن بنایا, اور پارلیمنٹ کو انیبل کیا کہ وہ اپنے خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے لے سکے. پاکستان کیا تک, اور بہت سارے ملکوں میں, ابھی عرب اسپرنگ کی بات کرتے ہیں, عرب اسپرنگ میں بھی یہی ہوا. لوگ اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, کھانا پینا ان کو مل رہا تھا. لیکن دیکھیں, آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے, ایک انسان میں اور ایک جانور میں بہت فرق ہے. انسان کو نہ صرف روٹی چاہیے جانور کی طرح, بلکہ اس کو عزت, احترام, اس کی بات سنی جانی چاہیے. عرب اسپرنگ اس کی ایک اور مثال ہے. جو حکمران, ایشو یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان کا, میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دفعہ کے سابقہ حکمران کی, ان کا کہنا یہ تھا کہ ترقی ہار گئی, نظریہ جیت گیا. انسان ہے وہ نظریے کے تحت رہتا ہے. وہ پاکستان ہم نے ایک نظریے کے تحت حاصل کیا تھا, کیونکہ ہمیں روٹی تو وہاں پہ بھی ملتی تھی یار, جب اکٹھا تھا روٹی ملتی تھی, عزت نہیں ملتی تھی. سوال جو تھا وہ ہماری سوورینٹی کا بطور نیشن تھا. تو ہم نے یہ سوورینٹی حاصل کی, اور یہ سوورینٹی ہم نے ڈیلیگیٹ کی ٹو اوور لیجسلیچرز کہ جناب آپ قانون بنائیں
اور ہمارے لیے آپ قانون بنائی. ہم نے سوورینٹی اپنے لیجسلیچرز کو دی, جو کہ بہرحال مقصد اب اس کو نیرو ڈاؤن کرتا ہوں, اس بحث سے باہر نکلتے ہیں, باقی اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہیں. تو یہ جو سوورینٹی کے حوالے سے پارلیمنٹ پچھلے چند سالوں میں دے ہیو پروون کہ یہ ایک سوورن لیجسلیچرز ہیں, اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں. اپنی مرضی سے مراد ہماری مرضی کے اور ہمارے انٹرسٹ میں قوانین بناتے ہیں, کیونکہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ان کے جاب پلیس پہ تنگ کیا جاتا ہے, جہاں وہ نوکریاں کرتی ہیں وغیرہ, یا جہاں جاب سے مراد صرف نوکری نہیں بلکہ تعلیم یا جس بھی جگہ پہ وہ کوئی بھی کام کرتی ہیں وہاں پہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا جاتا ہے, ہراسمنٹ کی جاتی ہے. سو ہمارے حکمرانوں نے ہماری مرضی کے مطابق جو پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ کا جو قانون ہے وہ بنایا. تو جو مقصد یہاں پہ بتانے کا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی اپنی سوورینٹی ہے, اور وہ سوورینٹی کے حساب سے وہ سوورینٹی کو استعمال کرتے ہیں ہمارے وسیع تر مفاد میں. آگے چلتے ہیں جناب, آگے دیکھتے ہیں اس کی بات کریں گے. آگے ہم بات کریں گے سوورینٹی آف جوڈیشری کی. جوڈیشری جو ہے, پھر تھک گیا تھا یار, بیٹھے بیٹھے تھک گیا. آپ پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتے, میں تو آپ کو بول بول کے تھک جاتا ہوں. آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے, درمیان میں مجھے پاز کریں, جائیں چائے شائے پیئیں, کچھ کریں. آپ تو بالکل ہی پڑھاکو بچے ہو گئے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے, کھیلنا چاہیے ہے وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن کیا کریں کہ جب آپ پڑھنے آئے ہیں تو ہم نے تو آپ کو گائیڈنس دینی ہی دینی ہے, تو ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. اس پہ بات چیت چلتی رہتی ہے. جب روایتی کلاس روم یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, وہ آتے ہیں اور ہر کلاس کے لحاظ سے ایک اسپیسیفک نمبر آف پرسنز ذہن میں ہوتے ہیں کہ فرض کریں 40 لوگوں کی کلاس ہے, تو اگر 10-12 آ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے 10-12 آنے کو ضائع کر دیا جائے کہ یار باقی لوگ نہیں آئے تو ابھی پڑھائی نہیں ہوگی. ہم کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرتے ہیں اسی ٹائم پہ وچ بیسڈ آن لرننگ, ان کو وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور باقی لوگوں کا ہرجا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا, کسی وجہ سے نہیں آ پائے, حالات ملک کے بہت شہر کے حالات کوئی ایسے ہو گئے, کوئی ٹریفک کے مسائل پیدا ہو گئے, دیگر وجوہات. تو اس وقت ہم لوگ آپس میں مل جل کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ تعلیم سے متعلق ان کو آگے لے کے چلے گی, لیکن باقی لوگوں کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ لوگ تھکے کیوں نہیں ہیں یار, تھک جایا کریں, اچھی بات ہے تھک جانا, ہمیں بھی تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا. چلیں آگے شروع کرتے ہیں. جناب سوورینٹی آف جوڈیشری کی بات کر رہے تھے. سوورینٹی آف جوڈیشری جو ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے تو عدلیہ کی سوورینٹی کی بات ہو رہی ہے. سوورینٹی آف جوڈیشری جو ہمیں سے پیچھے سائڈ تھی, ہم کس سے بات کریں, عدلیہ کی سوورینٹی کی, عدلیہ کی عزت وقار کی بات کر رہے ہیں, کہ اس حوالے سے بات کریں گے. بعض ناقدین ایسا سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ اپنے حق حکمرانی اور سوورینٹی پارلیمنٹ کے پاس ہے, جوڈیشری کے پاس نہیں ہے. جوڈیشری اپنی اتھارٹیز کو بیونڈ اٹس لمیٹیشنز لے کے چلی گئی ہے, اور ایک ادارہ دوسرے ادارے میں گھس رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہوں, لہذا اب جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کیا عدلیہ پارلیمنٹ کے
جو پورٹ فولیو ہے اس میں گھس رہی ہے، یعنی پارلیمنٹ کا، جوڈیشری، لیجسلیچرز کا جو حق حکمرانی ہے، اس کی سوورنٹی ہے، وہ متاثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس کا بھی جواب ہوگا. اور باقی بھی یہ ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ بحث ہے جس میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. جو جوڈیشل سوورنٹی ہے وہ جوڈیشیو پولیٹیکل ریئلٹی ہے، یعنی ایک دفعہ اس سلائیڈ پہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر ایک دفعہ جو جوڈیشری ہے وہ اپنی سرحدیں ایکسٹینڈ کر دے، وہ اپنی سرحدیں بڑھا دے، تو اس صورت میں اس کو ریورس کرنا، کیا آپ اپنے لمٹ میں جائیں، بہت مشہور تھا. یہ ایک سوال ہے جو کہ عدلیہ کے ناقدین اس پہ کرٹیسائز کرنے والے جو لوگ ہیں، کرٹیسائز کرنے والے ذہن جو ہیں، اس قسم کا سوال اٹھاتے ہیں کہ جو پاکستان کی عدلیہ، اسپیشلی وہ نام لے کے کہتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے، اس نے اپنی باؤنڈریز بڑھا دی ہیں اور اب وہ اکاؤنٹیبل نہیں رہی ہے. کانسٹیٹیوشن کے نے جو اس کو جو پیرامیٹرز بتائے ہیں، ان پیرامیٹر سے باہر نکل آئی ہے. اب اس کو کیسے واپس جانا ہوگا، کیسے واپس نہیں جانا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے پیرامیٹر سے باہر نکلی ہے یا نہیں نکلی. لیٹس سی، اور اس سے ہی ہمیں جواب بھی مل جائے گا. اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ باہر نکل گئی ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جوڈیشل سوورنٹی کی وجوہات کون کون سی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. اور کیا کوئی ایسی وجہ ہے جو کہ یہ بتائے کہ یہ دوسرے اداروں یعنی ایگزیکٹوز اور لیجسلیچرز کے حلقے کے اندر کی سوورنٹی میں گھس چکی ہے، اپنی سرحدیں جوڈیشری نے ایکسٹینڈ کر دی. میری بات سمجھے، جوڈیشری تین ہوتے ہیں نا یار پلر. ایک ہوتا ہے لیجسلیچرز جو کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، دوسرا جو ہے ایگزیکٹوز جو کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. تیسرا ہے جوڈیشری، جس کو عام طور پہ صرف سپریم کورٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور بھی اس میں ادارے ہیں، جس طرح ایگزیکٹو میں اور بھی ادارے ہیں، لیکن ان ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. تو جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جس کے جو سپریم کورٹ ہے جناب، وہ تو پرائم منسٹر کے بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہے، یعنی ملک سب بھی سنبھال رہی ہے. اور جو سپریم کورٹ ہے وہ قانون سازی بھی کرنا شروع ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کے پورٹ فولیو میں بھی آ گئی ہے. تو اب کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو نقصان ہو گیا جی، بڑا نقصان ہو گیا. اب نہیں، ایسا نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر جوڈیشل سوورینٹی ہے تو انہوں نے جو کورٹس ہیں، اور مور اسپیسیفکلی سپریم کورٹ نے، ویسے تو باقی تمام کورٹس نے جو فیصلے دیے ہیں وہ بیسڈ ود ان دی کانسٹیٹیوشن، اور اسی وجہ سے لوگوں میں وہ پاپولر ہوئے ہیں. لوگوں نے ایسے فیصلوں کو پسند کیا ہے. ان جنرل لوگوں نے ایسے فیصلوں کو پسند کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اب بڑی تعداد میں لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوں کہ یار ویسے تو کرٹیسزم کی جہاں تک بات ہے، لوگ تو قائد اعظم کو بھی برا کہتے تھے. کچھ لوگ، زیادہ نہیں، بہت کم، حتیٰ کہ ابھی بھی بات کرتے ہیں. یاد رہے، میں آپ کو اس وقت کوئی اشارہ نہیں دے رہا ہوں کسی پارٹی، کسی سیاسی پارٹی یا ان کی سوچ کی طرف، لیکن قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا جاتا رہا ہے. یس، اٹ از لائک دیٹ. سو کریٹیسزم ختم نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر جو یہ کہنا کہ نہیں یار درست فیصلے نہیں ہیں، اور جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ داخل ہو گئی ہے ملک چلانے کے لیے، یعنی ایگزیکٹوز کی اتھارٹی میں، یعنی پرائم منسٹر کی اتھارٹی میں بھی داخل ہو گئی، یعنی پرائم منسٹر کو بھی اپنے پاس بلا کے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے کون سا کام صحیح کیا، کون سا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. اس کی چھٹی کر دیتے ہیں. تو سپریم کورٹ اپنی حدود بڑھا گئی. اسی طرح پارلیمنٹ اگر کوئی فیصلہ، کوئی آئین سازی کی حد تک بھی اگر کرتی ہے
تو آئین سازی جو ہے وہ تو اس میں جوڈیشری کا کیا کام، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوگی، فلاں طریقے سے ہوگی، وغیرہ وغیرہ. لوگوں کے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور اسی وجہ سے لوگوں میں بہت پاپولر ہوئے ہیں، بے تحاشا لوگ اس کو. دوسری وجہ جی جو پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے وہ آپس میں لڑتی رہی، آپس میں جھگڑا ڈالتی رہی، اور اس صورت میں ملک کے عوام کے لوگوں کے دفاع کے لیے کوئی تو، جو ہم لوگ کئی دفعہ پچھلی لیکچر سے بھی ذکر کر چکے ہیں، کوئی تو ادارہ تھا جس نے اس لڑائی کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود کا سوچا، یہ سوچا کہ جو ہمارا پاکستان اسٹیل مل ہے اس کو اتنے سستا نہیں بیچنا چاہیے، جو ریلوے کی اراضی ہے اس کو اتنا کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں، کتنا سستا بیچ رہے ہیں ریلوے کی اراضی کو. جس نے یہ سوچا کہ ملک کی دولت واپس لائی جائے. جب سول اور ملٹری بیوروکریسی اور سول اور ملٹری ہیڈز آپس میں اقتدار کی خاطر لڑ رہے تھے تو کوئی ایک ادارہ تھا جس نے عوام کے مفاد کو مد نظر رکھا. جو تیسری وجہ جو ہے جوڈیشل ساورنٹی کی، جس کی وجہ سے اس کی عزت تسلیم کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا ہمارا پولیٹیکل سسٹم، وہ ریزسٹ نہیں کر پایا، اور اس کو ریزسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا جوڈیشل انڈیپینڈنس کو اور جوڈیشل ایکٹیویزم کو، جس میں کہتے ہیں نا یہ سو موٹو نوٹس. آپ نے شاید یہ والے الفاظ ضرور سنے ہو، سو موٹو نوٹس عدالت کے اختیار میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. خود بخود کسی بات پہ سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے یہ والی بات ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہونا چاہیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا ملک ہے، میرے اور آپ کے مفاد ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی تو فورم ہو جس پہ ہم بات کر سکیں. اگر آپ ہم سے ووٹ لینے کے بعد اور پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ ہماری بات نہیں سنتے، اپنے کانسٹیٹوئنسی میں ہی ہفتوں کیا مہینوں بلکہ آتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری بات کون سنے گا؟ مجھے آپ کو تکلیف ہوگی تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارا تو جو منتخب نمائندہ وہ آتے ہی نہیں ہے. جو ہمارا ایگزیکٹوز ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں بجائے جسے کہتے ہیں وہ فیصلے کرنے کا جس کی ملک کو ضرورت ہو، وہ سیاسی طور پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ تو سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. عدالت خود بخود بھی دیکھنا چاہیے ہے کہ اگر کسی جگہ پہ، میں آپ کو جگہ اور پورا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، کسی جگہ پہ اگر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تو وہ کیوں کر ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب ان کو there should have to be some institution, and the institution is judiciary, and the judiciary میں کس کی بات کریں گے؟ سپریم کورٹ نے. اس نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے، حکمرانوں آپ کیا کر رہے ہیں. کسی ایک شہر کے حالات، یاد رکھیے کسی ایک شہر کے حالات خراب ہو گئے، تو جناب آپ ذرا بتائیں نا اس شہر میں آپ نے کیا آپ کی پالیسیز ہیں؟ لوگوں کے موبائل چھینے جا رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. شہر کے حالات بہتر کریں اور اس کے بارے میں رپورٹ ہمارے پاس جمع کرائیں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے سو موٹو. کیا سو موٹو اس چیز کے لیے لیا گیا کہ جی میرے گھر میں دودھ والا نہیں آتا، وہ مطلب جج اس بات پہ سو موٹو نوٹس لیتا ہے کہ میرے گھر پہ دودھ والا نہیں آ رہا جی، یا میرے گھر میرا پرسنل فائدہ، میرا موبائل کام نہیں کر رہا، یا کوئی بھی وجہ. اپنا پرسنل تھوڑی لیتے، عوام کے مفاد میں وہ تو لیں گے، اور ضرور لینا چاہیے، لازمی لینا چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ہے. سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. چوتھا جو ہے ججز جو ہیں وہ نمبر 4 پہ ججز جو ہیں وہ
سیاسی اسے کہتے ہیں جی پولیٹیکل ڈیسیجنز دی ہیں. بھائی پولیٹیکل ڈیسیجن اگر پولیٹیشنز کے خلاف ہیں تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہو گئے. آئین سے باہر نکلے, آئین کے علاوہ کوئی بات کی اگر کی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر پولیٹیشنز کے خلاف فیصلے آ گئے تو وہ ججز پولیٹکس میں تھوڑی انوالو ہو گئے ہیں. وہ کون پولیٹکس کر رہا ہے کہ جی فلاں پارٹی کو ہماری پارٹی کو بہت بہت سارے اسی کے خلاف کیسز کھولے جا رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ بات کی جاتی تھی. کیا وہی والی بات ہے, ایگزیکٹلی یہ وہی سوچ ہے جس سے وہ آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جناب میرا ہیلمٹ نہیں تھا, سارجنٹ صاحب آپ نے مجھے پکڑ لیا, یہ لوگ بھی جا رہے ہیں ان کا بھی ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے. یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا, ان پر بھی بات ہو رہی ہے اور ٹائم اینڈ اگین ان پہ بات ہوتی رہی ہے اور ان کے خلاف فیصلے آتے رہے ہیں, لیکن آپ نے تو ہیلمٹ نہیں پہنا تھا نا. اگر دوسرے لوگ بغیر ہیلمٹ کے جا رہے ہیں تو اس کا یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. Getting my point? تو وہ اور پھر آپ کو اس وجہ سے آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہ لیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاسی شخص ہیں. تو یہ تو بڑی آسان بات ہے جی, ہر آدمی جس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو کہ جی میں سیاسی ہوں, سمپل. تو سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کیوں نہیں لے سکتے؟ کانسٹیٹیوشن اس چیز پہ کوئی بحث نہیں کرتا, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کانسٹیٹیوشن ہے, اگر کوئی شخص سوری میں اگر کانسٹیٹیوشن کیا گیا, کوئی شخص اگر پولیٹیشین ہے تو اس پولیٹیشین کے خلاف فیصلے نہیں لیے جا سکتے. یہ بات ان ایکسیپٹیبل ہے ٹو ہول پاکستان. جو کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو قانون کے دائرے میں آنا پڑے گا. جناب مزید آگے چلتے ہیں کہ اسی جوڈیشل ساورنٹی سے کہ کانسیکوینسز کیا ہوئے آف جوڈیشل ساورنٹی کے, کہ ججز نے اپنی پاورز استعمال کی, اور یہ پاورز جو ہیں وہ 3 سطحوں میں, 3 حالتوں میں. کون کون سی حالتیں اس کو دیکھتے ہیں. نمبر 1, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کنٹرول انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اپنی جو پاور استعمال کی انڈر دی کانسٹیٹیوشن استعمال کی ہیں, اس کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں گئے. کانسٹیٹیوشن کو بیان کرنے کی اتھارٹی ججز کے پاس ہے, اور کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی یہ کانسٹیٹیوشن کی غلط طور پہ بتایا گیا ہو, غلط طور پہ جو کچھ کانسٹیٹیوشن کا معنی ہے اسی کے مطابق ہی فیصلے لیے گئے ہیں. دوسرا, جو ججز ہیں اس ہم بات کر رہے ہیں کہ ساورنٹی آف جوڈیشری کی جو وجوہات ہیں. پہلا وجہ تو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ود ان دی کانسٹیٹیوشن فیصلے لیے گئے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے کہ جو ججز کے ہیں وہ دس از دی فائنل ورڈکٹ, وہی فیصلہ دینے کے فیصلہ دیتے ہیں, وہی فیصلہ دیتے ہیں, اور کسی بھی حالت میں سو دے آر دی اتھارٹی. اور ایسے فیصلے جو ہیں وہ, اور تمام فیصلے دیکھیں, فیصلے میں 2 لوگ ہوں گے, 2 پارٹیز ہوں گی. ایک پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوگا, ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوگا. جس پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوگا جی بڑی زبردست بات ہے, جس پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوگا جی جج ساتھ میں لاوا تھا. بڑی آسان بات بتاتا ہوں. بینگ لائر آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف. جو پارٹی آتی ہوئی تھی جج ساتھ میں لاوا تھا. ارے بھائی میرٹ پہ فیصلہ ہے, بالکل میرٹ پہ. سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی عوامی سطح پہ پسند کیے جا رہے ہیں. تیسرا بہرحال اس جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام لیتے ہیں, یا جوڈیشری کی پروموشن, جوڈیشری کی پروموشن کا. ایکٹیویزم کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کی پروموشن کا, اب اس کی ساورنٹی کا کیا وجہ ہے.
جو فیصلے لیے گئے دیٹ بیسڈ آن دی مورالٹی، وہ اخلاقی طور پہ درست فیصلے لیے گئے، اخلاقی طور پہ غلط فیصلے نہیں لیے گئے، کیونکہ وہی فیصلے جو ہیں وہی ہمارا قانون کہتا ہے، وہی ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اور ان تمام فیصلوں کے مطابق ہی ان تمام اصولوں کے جو انسانی جسے کہتے ہیں یار نیشنل جسٹس کے اوپر فیصلے لیے گئے، لوگوں میں منظور ہیں، لوگوں میں عزت ہے، جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ بے شک کرٹیسزم جاری رکھیں، ان جنرل لوگوں میں جوڈیشری پسند کی جاتی ہے، لہٰذا جوڈیشری کی جو ساورنٹی ہے وہ بحال ہوئی ہے، اور وہ ساورنٹی نہ صرف پہلے ماضی میں ایسے فیصلے لیے جاتے رہے ہیں جو کہ ناپسندیدہ یا کچھ ایسے فیصلے لیے گئے ہیں ود ریفرنس ٹو موجودہ جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 2001 سے پہلے والے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، سیاسی فیصلے لیے گئے، اب کانسٹیٹیوشنلی فیصلے لے جا رہے ہیں، پہلے سیاسی فیصلے تھے، اب انڈر دی کانسٹیٹیوشن فیصلے ہیں۔ تو جناب اب ہم آگے تیسرے حصے کی بات کریں گے، اور وہ ہے ساورنٹی آف ایگزیکٹوز۔ اس میں جناب ایگزیکٹو ساورنٹی اور بات کریں گے، پھر پاکستان کی ساورنٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جو ساورنٹی ہے وہ دو طریقوں پہ ہوتی ہے کہ ان سائڈ فیس ہوتا ہے اور ایک آؤٹ سائڈ فیس ہوتا ہے۔ ان سائڈ فیس جو ہوتا ہے وہ دی ریلیشن شپ آف دی اسٹیٹ ود دی سٹیزنس، اینڈ آؤٹ سائڈ فیس ہوتا ہے ریلیشن شپ آف اسٹیٹس ود ادر اسٹیٹس۔ یہ اور ان دونوں صورتوں میں ساورنٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ملک کی ساورنٹی کو، پاکستان کے حوالے سے نہیں میں ان جنرل بتا رہا ہوں، ملک کی ساورنٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لہٰذا جو نیشنل سیکیورٹی، یاد ہے ہم لوگوں نے بحث کی تھی کہ کچھ ریاستیں ہوتی ہیں جو سوشل سیکیورٹی کی ہوتی ہیں اور کچھ نیشنل سیکیورٹی کی ہوتی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کی وہ ہوتی ہیں جو کہ جس میں آپ کو منع کر دیا جاتا ہے خبردار کوئی سوال نہ پوچھو ہم سے، ہم ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں، سو آپ کے کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، عوام کے کوئی رائٹس نہیں ہیں۔ سو اسی کنٹینیوشن میں اسی بحث کے تحت ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو بڑے سیریس سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جناب نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی ود ان دی سوشل سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی کا ایک حصہ ہونا چاہیے نیشنل سیکیورٹی، پر ایسے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ڈومین میں سوشل سیکیورٹی آ جائے، نہیں، سوشل سیکیورٹی اور اس کا ایک حصہ ہے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہو۔ تو اس طرح کے سوال نہ صرف پاکستان میں سڑکوں پہ بیریئر لگا رکھے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جناب یہ سیکیورٹی آپ ایجنسیز کے ذریعے چلائیں، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے چلائیں، اپنی آپ جو خفیہ ایجنسیز ہیں، نام نہیں لے رہا ہوں، خفیہ ایجنسیز کے تحت چلائیں، ہمیں تو روڈ کھلی چھوڑو نا یار، ہمارے راستے کیوں بند کر رکھے ہیں؟ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت سارے ملکوں میں امریکہ سمیت بہت سارے ملکوں میں یہ اٹس ویری کنٹروورشل ڈیبیٹ کہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا پورٹ فولیو پہ بات کر رہے ہیں یا سوشل سیکیورٹی پہ پورٹ فولیو پہ بات کر رہے ہیں۔ اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں ذرا سا اور آگے چلتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جب آپ ویب سائٹ پہ بیٹھے اور بات کر رہے ہوں، کیونکہ میں نے خود اس کو میں نے دیکھا اور میں نے کہا جی ساورنٹی آف گورنمنٹ آف پاکستان، تو مختلف ایشوز سامنے آ رہے تھے جو کہ یہ ہیں کہ ڈرون اٹیکس کے بارے میں بات ہوتی تھی، تحریک طالبان کی بات ہوتی تھی، اکانومی، یوٹیلیٹیز کی اویلیبلٹی، بجلی گیس کے حوالے سے، یا مہنگائی بہت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہی پاکستان کی ساورنٹی کو تھریٹس ہیں۔ بالکل یہ والے تھریٹس ہیں، مانتے ہیں یہ والے تھریٹس ہیں، پاکستان کی ساورنٹی میں بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں یہ والے گورنمنٹ ایگزیکٹوز کی ساورنٹی کے اوپر۔ تو پھر کیا کریں یار؟
کئی دوست سے بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، آخری ہے یہ سلوشنز کیا ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. کسی دوستوں سے بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یار یہ تو بڑے برے حالات ہیں، اور یہی جو ایشوز 5 6 7 یا اور بھی کچھ ایشوز ہیں ان کے متعلق تو کیا کیا رہا. جیسے ہم نے آپ نے میں نے مل کے جو ساورینٹی آف جوڈیشری کے لیے اپنی آواز بلند کی تھی، جس طرح آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے لیجسلیچرز کی ساورینٹی پہ بات کی تھی، اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم لوگ ساورینٹی آف ایگزیکٹوز کو مضبوط کریں. وی ہیو ٹو اسٹے ٹیون ود دی پولیٹیکل سسٹم. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور لوگوں کی اجتماعی سوچ کو عزت دینی ہی پڑے گی، اور آپ اور میں مل کے لوگوں کی اجتماعی سوچ کو عزت دیں گے، تبھی ہاتھ مضبوط ہوں گے ایگزیکٹوز کے، اور تبھی ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا. جناب یہاں تک کا تھا ہمارا آج کا جو ڈسکشن تھی. یہاں پہ ہماری ڈسکشن ختم ہوتی ہے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ امبڈسمین ہے، محتسب اعلیٰ. اس میں نہ صرف وفاقی محتسب بلکہ اور بھی محتسب ہوتے ہیں. کب بنائے گئے، کیسے بنائے گئے، کس طریقے سے وہ کون کون سے ان کا پورٹ فولیو ہے، کس کس معاملے میں بات کرتے ہیں، کس کس معاملے میں فیصلہ دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہمارا اگلا جو سبجیکٹ ہے، جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے، جو ہماری ڈسکشن ہوگی نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ لیکچر میں، وہ اسی معاملے پہ ہوگی. سو اس وقت تک جناب تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.